السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فلاح آخرت میں میں ہوں انجینئر شفیع محمد لاکھو۔ اصل میں یہ میرا پروگرام فلاح آخرت میں نے بنایا تھا 14 اگست کے لیے، اور عنوان بھی تھا پاکستان کا 74واں جشن آزادی اور اللہ کا اٹل فیصلہ، یا دوسرے لفظوں میں استحکام پاکستان۔ یہ میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ پروگرام بنایا تھا، لیکن کیونکہ 14 اگست کو وہ جو ہے نا مبارکوں کا سیشن بڑا ہوتا ہے ٹی وی پہ، تو اس وجہ سے یہ میرا پروگرام نہیں ہوا۔ تو الحمدللہ میں آج اس کو، ویسے یہ سندھی پروگرام ہے، میں سندھی میں کرتا ہوں، لیکن یہ کیونکہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، اس لیے میں یہ ابھی پروگرام اردو میں کروں گا، اور جو بات کر رہا ہوں وہ اس کی میں سلائیڈ دکھاؤں گا۔ یہ میرا پروگرام جو ہے فلاح آخرت شروع سے 8-10 سال سے چل رہا ہے، اور اس میں کوئی اپنی بات نہیں کرتا، میں تو یا قرآن دکھاتا ہوں یا حدیث دکھاتا ہوں، ان چیزوں سے میں باہر نہیں جاتا، انہی کے اندر رہ کے چھوٹی سی میں تشریح کرتا ہوں، وہ بھی ہلکی سی۔ بہرحال آخر اللہ پاک نے انسان ذات کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کی ہم بنائی ہوئی سمجھنے اس قسم کی سمجھی جیسے مشینیں ہیں۔ جو بھی کمپنی کوئی مشین بناتی ہے تو سب سے پہلے اس کمپنی کا یہ اصول ہوتا ہے اور اس کی امید ہوتی ہے کہ یہ پائیدار بنے، کہ لوگوں میں یہ مشہور ہو اور ہمارے اور بھی پروڈکٹ لیں۔ لیکن اللہ پاک نے ہمیں بنایا اور چاہتا ہے، اللہ کی رضا یہ ہے کہ ہم اس دھرتی پہ خوش رہیں اور اللہ کی نعمتوں کا بڑھ بڑھ کر ان کا جو ہے وہ ہم استعمال کریں اور ان سے مستفید ہوں، یہ اللہ کی چاہت ہے۔ لیکن اللہ پاک نے رستہ کھلا رکھا ہے، اگر اپنے ہاتھ سے مثال کے طور پہ مجھے کھانے کے لیے چاول ملے، گوشت ملا ہے، لیکن میں پھینک کے اور لید اور گندگی رکھ کے کھانا شروع کروں تو اللہ کیا کرے گا مجھے؟ میری اس طریقے سے اللہ پاک نے ہمیں یہ خوبصورت زمین دی ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کو خوبصورت بناؤ۔ کینیڈا کی زمین یا سوئٹزرلینڈ کی زمین ہماری زمین سے مختلف نہیں ہے، لیکن سوئٹزرلینڈ والوں نے اپنے پہاڑوں پر ایگریکلچر کیا ہے، وہاں پہ پلانٹیشن کیے، بڑے بڑے وہاں پہ پھول بنائے ہیں، اور قسم کے وہ جس طرح کہتے ہیں نا آرکیٹیکچر کیے نا، اس طرح کیا ہے پہاڑوں پر، تو لوگوں کو خوبصورت لگتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر اپنے ملک میں گھمانے کے لیے اس نے شیشے کی ٹرینیں بنائی ہیں جس میں بیٹھ کے آپ دور تک جا سکتے ہیں، اور پہاڑوں پہ برف تک چلی جاتی ہے ٹرین۔ ہمارا ملک ان سے زیادہ خوبصورت نیچرل بیوٹی ہے ہمارے پاس، لیکن ہمارے پاس فیسلٹی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں پاکستان کے اوپر قرضہ ہے، پاکستان اتنا یعنی اٹریکٹیو ہے کس کے لیے؟ ٹورسٹ کے لیے، اگر فیسلٹی کی جائے، ان پہاڑوں پہ ٹرین چلائی جائے جس طرح سوئٹزرلینڈ کی ٹرین ہے، اور وہاں پہ لائٹ دی جائے، تو یہ پاکستان ان سے زیادہ کمائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا فیصلہ کیا، اور اسی لیے کیا کہ اللہ پاک نے دیکھا کہ ہندوستان میں 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت کے باوجود اللہ کا نظام نافذ نہیں ہو سکا، تو اللہ نے لوگوں کے دل میں ڈالا اور اللہ نے ہمیں پاکستان دیا۔ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ تھا، اور ڈاکٹر اسرار نے جس طرح کہا ہے کہ ہمیں یہ ملک ملائی اس لیے ہے کہ یہاں پہ ہم اسلامی سیمپل بنائیں، عدل و انصاف کا نظام بنائیں، اور رشوت، چوری، ڈاکے ان سے آزاد ہو کر ایک انصاف پسند علاقہ بنا، اس لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ، اس کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ سورہ صف میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون دشمن چاہتے ہیں، لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کے نور کو منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں، ایسے نہیں ہوگا۔ واللہ متم نور ہی، اللہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ پورا کرے گا، اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو یہ کتنا بھی برا لگے۔ اور باقی اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم سے چاہتا کیا ہے؟ ہم سے وہی چیز چاہتا ہے جو اپنے نبیوں اور رسولوں سے چاہی۔ کیا چاہتا ہے؟ قرآن سنیں، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہی ہے جس نے بھیجا اپنا پیارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے کر۔ کون سی ہدایت؟ قرآن اور حدیث۔ لیکن ان دونوں کا مقصد کیا ہے؟ دین الحق، یعنی نظام عدل انصاف کا نظام،
دین بولتے ہیں قوانین کو، حق منا انصاف، انصاف یعنی ہندوؤں کے ساتھ انصاف، جو غیر مذہب ہیں ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف کیا جائے، اور وہ نظام یہ لوگ کوشش کر کے اس طرح قائم کریں کہ یظہرہ علی الدین کلہ، تو باقی سارے باطل نظاموں پر یہ غالب آ جائے۔ مثال کے طور پہ اگر یہاں پہ عدل و انصاف ہوگا تو لوگ ہڑتال کریں گے انگریزوں کے ملکوں میں کہ ہمارے ہاں ظلم ہے، یہ دیکھو مسلمانوں نے کیسا عدل و انصاف کا نظام قائم کیا ہے۔ تو کیا ہوگا کہ یہ دین غالب کرے سارے دینوں پہ، ولو کرہ المشرکون، چاہے ہاتھ کے بنائے ہوئے نظام والے کتنا بھی ناراض ہوں۔ جیسے ہمارا قانون جو ہے وہ کوئی 1834 میں بنا ہے، جس نے بنا وہ تو مر گیا، لیکن اس کے سنبھالنے والے ہیں تو ان کو برا لگے گا کہ یہ مسلمان اپنا کون سا اسلامی قوانین لا رہے ہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ فرماتا ہے بھلی ناراض ہوں تو یہ مشرک ناراض ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ ایک تو میرا اٹل وعدہ ہے، کون سا؟ وَعْدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ان لوگوں سے ہے جو ایمان والے ہیں۔ ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو سچا مان کر اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرنے والا، تو ان لوگوں سے اللہ کا وعدہ ہے۔ کون سا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں تمہیں اس دھرتی کا اقتدار دوں گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح میں نے پہلے تم لوگوں سے نیک لوگوں کو اقتدار دیا تھا زمین پہ۔ وَلَيَمُكَّنَّنَّ لَهُمْ دِينُهُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ میں مضبوط کروں گا ان کے لیے ان کا دین، الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور وہ دین جس کے لیے اللہ نے راضی ہو کر ان کے لیے مقرر کیا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور میں ان کو امن کے بدلے میں، خوف کے بدلے میں امن دے دوں گا۔ خوف ہوتا ہے نا، مار دیں گے، ہائی ٹیکنالوجی ہے، تو اللہ فرماتا ہے اسی وجہ سے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اسی وجہ سے میرا کہنا مانو اور میرے ساتھ شرک نہ کرو۔ شرک کیسے ہے؟ جیسے اللہ کے ولیوں کی تعلیم بھی ہے، جیسے شاہ لطیف بھٹائی کہتا ہے نا کہ ڈاتار توں بیا منائی منگنا، یعنی دینے والا تو ہے، باقی سب مانگنے والے ہیں۔ تو شرک کیا ہوا؟ مانگنے والے سے مت مانگو، دینے والے سے مانگو، بس یہی شرک ہے کہ مانگنا والے سے نہ، ہر نبی نے اللہ سے مانگا ہے، تو کہتا ہے کہ جو میرے ساتھ شرک نہیں کرو۔ ومن کفر بعد ذالک، لیکن جو نہیں مانے گا، ناشکرا ہوگا، کفر کرے گا اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو پھر یہ بدبخت ہیں، پھر یہ جو ہے نا برے لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے کہ جو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ قال کہ کنت ردف نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حمار یعنی گدھے پہ ساتھ تھا، تو مجھے کہنے لگا کہ اے معاذ تمہیں پتہ ہے کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ قلت اللہ و رسولہ اعلم، کہہ رہا مجھے نہیں پتا صحیح، اللہ اور رسول کہتا ہے کہ فإن حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے یعبدوا ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اس کی عبادت کریں، اس کا شرک نہ کریں، یعنی مانگنے والوں سے نہ مانگیں۔ حق العباد علی اللہ، اور پھر بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، تو جو شرک نہ کرے ان کو عذاب نہ دے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آگے پروگرام جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پروگرام فلاح آخرت میں آپ کو خوش آمدید۔ موضوع چل رہا ہے میرا تو صحیح مسلم کی اور حدیث شریف ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق بات پر غالب رہے گی، جو انہیں رسوا کرنا چاہے گا وہ ان کو کوئی نقصان نہ کر سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے اور اسی حال پر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ امت مسلمہ کی تاریخ کے 5 ادوار آئیں گے، اور اس کا ہے کہ تمہارے اندر عہد نبوت جب تک اللہ چاہے گا موجود رہے گی، یہ مسند احمد میں ہے۔ پھر جب اللہ اسے ختم کرنا چاہے گا تو اسے عہد نبوت کو ختم کر دے گا۔ اس کے بعد خلافت علی منہاج نبوہ قائم ہوگی، یعنی جو خلفائے راشدین ہیں، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان،
جو قائم رہے گی جب تک اللہ اسے قائم رکھنا چاہے، پھر جب اسے ختم کرنا چاہے گا اسے ختم کر دے گا، پھر اس کی جگہ کاٹ کھانے والی بادشاہت قائم ہو جائے گی، جیسے اس کے بعد خلیفے تو ختم ہو گئے، پھر بادشاہ قائم ہوئے، بادشاہ کا بیٹا بادشاہ، تو جب تک اللہ چاہے گا یہ بادشاہت قائم رہے گی، پھر جب اسے بھی اللہ ختم کرنا چاہے گا تو ختم کر دے گا۔ پھر جابرانہ ملوک کی کا دور ہوگا، یعنی ڈکٹیٹر، یعنی ایک تو بادشاہ ہوتے تھے وہ لڑ کر بادشاہ بنتے تھے، لیکن یہ ڈکٹیٹر ہوں گے جو لوگ ان کو چھوڑ کے جائیں گے، جس طرح ہمارے اکثر ملک میں ڈکٹیٹر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرمائے یہ دور ہوگا اور یہ کاٹ کھائیں گے، لوگوں کے حقوق کھائیں گے، خود عیش کریں گے، سونے میں تلیں گے، گھروں میں ان کے عیش عشرت ہوگا، ان کے پھول فرانس سے آئیں گے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہ وقت اس وقت رہے گا جب اللہ اسے ختم کرنا چاہے گا تو ختم کر دے گا۔ پھر آئے گا آخری دور، خلافت علی منہاج نبوہ، ایسی خلافت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہوگی، دوبارہ قائم ہو جائے گی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم اس 5ویں دور کی طرف قدم بے قدم جا رہے ہیں، اور یہ پاکستان کا بننا اس 5ویں دور کی پیش خیمہ ہے۔ یہ اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معمور ہوگا نغمہ توحید سے کل جہاں، بے شک اللہ تعالیٰ نے، آپ نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا، یعنی ساری دکھا دی، چنانچہ میں نے اس کے تمام مشارق مغارب دیکھے، اور یقیناً میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک زمین کو میرے لیے لپیٹا گیا۔ یہ آئے اس کے بعد دوسری حدیث شریف ہیں کہ نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر رہ جائے گا، اور نہ اونٹ کے بالوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں اللہ کا کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے، خواہ کسی سعادت مند کو عزت دے کر، خواہ کسی بدبخت کو مغلوبیت کے ذریعے، یعنی یا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو قبول و اسلام کے بعد عزت عطا فرمائے اور انہیں مسلمان بنا دے، یا حالت کفر پر برقرار رکھنے کی صورت میں انہیں مغلوب فرما دے اور اسلام کے محکوم اور تابع بن جائیں۔ تو اس پر حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ میں نے اس پر اپنے دل میں کہا، پھر تو واقعتاً دین کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہو جائے گا۔ پاکستان جو بنا تھا، قائد اعظم رحمۃ اللہ کی جو ایک سوچ تھی، یہ 11 جنوری 1938 کو اس کی ایک تقریر ہے، کہتا ہے کہ اسلام gives us complete code، کہتا ہے اسلام میں تو ہمیں زندگی گزارنے کی پوری رہنمائی اور قانون موجود ہے۔ It is not only religion but contains law, philosophy, politics۔ تو کہتا ہے ہمارا مذہب صرف نماز روزہ نہیں ہے، لیکن اس میں قوانین ہیں، اس میں فلسفی ہے اور اس میں پالیٹکس ہے۔ In fact, it contains everything that matters to man from morning to night۔ اور کہنے لگا کہ اسلام میں ہر چیز کی رہنمائی موجود ہے جو صبح سے رات تک ایک انسان کو مسئلہ پیش آ سکتے ہیں۔ The foundation of Islamic code is that we stand for liberty, quality and fraternity۔ یہی ہوا دین الحق۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ دین الحق، جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی اس کو جسٹیفائی، دین الحق یعنی قوانین عدل انصاف کے، تو کہتا ہے کہ ہمارا کوڈ کیا ہے؟ فار لبرٹی، آزادی، ایکولیٹی، برابری اور فیٹرنٹی اور بھائی چارہ۔ اس کے بعد آگے اس نے پھر 25 جنوری کو ایک جگہ تقریر کی، کہتا ہے اسلامک پرنسپلز ٹوڈے are as applicable to life as they were 1300 years now I would say 1400 years ago۔ تو کہتا ہے اسلام بوسیدہ نہیں ہوگا، اسلام کے پرنسپل پرانے نہیں ہوں گے، اسلام کے قوانین زندہ اور تابندہ آج بھی ہیں جیسے 1300 سال پہلے تھے۔ He could not understand a section of the people who deliberately wanted to create a mischief and propaganda that the Constitution of Pakistan would not be made on the basis of Sharia۔ کہہ رہا ہے یہ بدماش لوگ، اور ان لوگوں کو کہہ رہا ہے میں نہیں سمجھ سکتا جو یہ آسرا لگا کے بیٹھے ہیں یا کہتے ہیں کہ پاکستان کے قوانین اسلامی شریعت کے مطابق نہیں ہوں گے۔ یہ تھا پرپز پاکستان کے کریشن کا، قرآن اور حدیث اور علامہ اقبال نے کیا کہا ہے؟ علامہ اقبال کہتا ہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو کہنے لگا آسمان ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت کی رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا ہے، یعنی اس کی ویژن تھی، اللہ تعالیٰ اس کو دکھا رہے تھے، مہو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی،
شب غریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. یہی احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان کے حساب سے انہوں نے یہ شعر کہا ہے. لیکن اب فرق ہمیں کرنا پڑے گا کہ ایک ہوتا ہے مقصد. مثال کے طور پہ اگر کالج میں جاتے ہیں مقصد کیا ہے؟ تعلیم حاصل کرنا. حالانکہ کالج خوبصورت ہے، اس کے لان ہیں، دوسری چیزیں ہیں، تو ہم کہیں بھائی اس لیے جا رہے ہیں کالج کے، وہاں بڑی اچھی بلڈنگ بنی ہوئی، اچھی لان ہے اور گھومیں گے پھریں گے لڑکوں. نہیں، ہم جا رہے ہیں تعلیم حاصل. یہ ملک کس کے لیے ملا ہے؟ یہ ملک ملا ہے اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے. علامہ اقبال کو پتا تھا کہ لوگوں کو اس طرح نہ کریں کہ مقصد بھول جائیں اور کہیں کہ ہمیں وطن سے پیار ہے. وطن سے تو سب کو پیار ہے، لیکن یہ سبب نہیں ہے. سبب تھا اس وطن کا کہ جیسے علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم. اور ہر دنیا میں بت ہوتے ہیں جن کو لوگ پوچھتے تھے، تو کہہ رہا ہے یہ جو تہذیب ہے اس کے بنانے والوں نے نئے بت بنائے ہیں. مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یعنی صرف وطن فرسٹ پاکستان فرسٹ پاکستان فرسٹ پاکستان نہیں، فرسٹ پاکستان کا پرپز. سب سے پہلے پاکستان کا پرپز، پاکستان بننے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا وہ جو مشن جس کے لیے ملک بنا تھا، ہمارا زندہ رہنا، ملک میں رہنا اس کے لیے ہے. ہمیں اسی کے لیے جی رہے ہیں. لیکن الحمدللہ وطن سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے. لیکن وطن کو بت بنانا اور اس کو پوجنا، علامہ کہتا ہے کہ یہ مذہب کا کفن ہے، اس کا دھیان رہنا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کی حالت سدھر نہیں رہی ہے اور کئی غلطیاں ہیں جو ہم نے کی ہوئی ہیں. اب یہ جو میں اس کی بتا رہا ہوں یہ میرا اپنا خیال ہے، نہ میں کسی جماعت کو ریپریزنٹ کرتا ہوں، نہ میں سیاسی آدمی ہوں. میں تو ایک پاکستان میں جو آزادی رائے کی جو آزادی ہے، میں اس سے ایک پروپوزل پیش کر رہا ہوں کہ یہ ملک کیسے سدھرے گا. نمبر 1، سی ایس پی کیڈر کے امتحانات انگریزی کے بجائے مقامی زبانوں میں لینے چاہیے. ریزن یہ ہے کہ یہ سی ایس پی کا کیڈر انگریزوں نے بنایا تھا، برین کے لیے نہیں، کوارڈینیشن کے لیے. انگریز اس لیے انگریزی پڑھاتے تھے اور سی ایس پی بناتے تھے کہ جو لوگ جاہل لوگ ہیں ان کو گورن کرنے اور ان کی باتیں انگریزوں تک پہنچائیں انگریزی میں. لیکن ایک لینگویج انسان کی وزڈم کو ریپریزنٹ نہیں کرتی کہ کوئی سیاڑا ہے، بیوقوف ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں نے انٹر سائنس کی سندھ میں سے، اس وقت ایک ہی بورڈ تھا حیدرآباد کا. الحمدللہ میں فخر نہیں کرتا، لیکن میں غریب کا بچہ ہوتے ہوئے بھی پورے بورڈ میں فرسٹ کلاس فرسٹ ملا مجھے انجینئرنگ میں، انٹر سائنس میں گولڈ میڈل ملا. میرے ساتھ ایک گاؤں کا لڑکا تھا، وہ کند ذہن تھا، پڑھ نہیں سکتا تھا، بہرحال انٹر میں فیل ہو گیا. اس کا کزن اس کو کراچی لے کے گیا، اس کو بولا کہ 50 ڈان کے جو ہے نا وہ آتے ہیں ایڈیٹوریل، اس کو رٹو. اس کو رٹوایا اور کہا کہ ہر جگہ ٹکڑے ٹکڑے فٹ ہو جائیں گے. بہرحال وہ لڑکا سی ایس ایس میں پاس ہو گیا، انٹر میں فیل، سی ایس اے میں پاس ہو گیا. اور میں اسسٹنٹ انجینئر بنا پبلک سروس کمیشن سے، وہ اسسٹنٹ کمشنر بن کے آ گیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ لینگویج تھی نا جس کی وجہ سے بنا. لیکن اگر وہ انجینئرنگ میں فیل ہوا ہے، فیل ہونا بڑی بات ہے، بھلو سی گریڈ، لیکن یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ سی ایس ایس یہ انسان کی وزڈم کو، اس کی انٹیلیجنس کو ظاہر نہیں کرتی، اس کی لینگویج کو ظاہر کرتی. اب جتنے بھی یہ ڈی سی ہیں بیٹھے ہوئے، آپ جائیں کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے. سارا دن سندھ کے لوگ سندھی میں، پنجاب میں پنجابی میں، کچھ لوگ اردو میں سارا دن چلتے ہیں. پھر انگریزی میں امتحان کیوں لیا؟ اس طرح آپ لینگویج پہ لوگوں کو نہ کریں، ان کی امتحان لیں اور اس کو وزڈم اور اس کی جو انٹیلیجنس ہے اس کو اسیس کریں. دوسری میرا پروپوزل ہے کہ ڈی سی، ایس ایس پی، سیشن جج، ان کی کم سے کم عمر 40 سال ہونی چاہیے جب یہ پوزیشن پہ آئیں. بھلی پو ریٹائرمنٹ 65 سال کریں. لڑکے 22-23 سال کے انگریزی پڑھ کے آ جاتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر، پھر فوراً 1-2 سال میں ڈی سی بن جاتے ہیں. اب بیٹے ہوتے ہیں، عمر ان کی ہوتی ہے 25 سال، 26 سال، 28 سال. تو یہ آخر ان میں میچورٹی کہاں سے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے کہ 40 سال میں میچورٹی آتی ہے، اور ہم جو ہیں اس کو کرتے نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو ڈریس ہونی چاہیے وہ شلوار قمیص ہونی چاہیے، آرمی ہو یا پولیس ہو. خاص طور افغان طالبان نے اسی شلوار قمیص میں 40 ملکوں کو ہائی ٹیک فوجوں کو شکست دی ہے. اسی وجہ سے اس شلوار قمیص کا دبدبہ ہے اب کافروں پر. اگر ہمارا کوئی جنرل شلوار قمیص میں پھول لٹکایا جائے تو آدھا تو سانس ان انگریزوں کا دیکھ کر نکل جائے گا ان کا.
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا یہ حلیہ یہ چینج کریں اور روب داب والا کوئی کپڑا اختیار کریں. اس نفسیاتی پہلو سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. دوسرا میرا ابھی بریک کر رہے ہیں مجھے، بریک کر کے میں آگے پھر اور پروپوزل آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ایک اپنے پروپوزل تھے، کیونکہ میں بھی چھوٹا ہو کے اس ملک میں بڑا ہوں، باہر سے تعلیم فارن کی بھی حاصل کی ہے، ڈگریاں باہر سے لایا ہوں، یو کے کی ڈگری، انگلینڈ کی رزلٹی، ماسٹرز کیا ہے انجینئرنگ میں. تو میں نے بھی سوچ کر کے اسٹڈی کی ہے، قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے، اسی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. دوسرا بات کہ اس وقت جو ہمارے ڈی سی ایس ایس پی وغیرہ یہ جو ہیں اس وقت وہ سیاسی چنگل میں ہیں. میری سارا دن پروجیکٹوں پہ ڈی سیوں سے ملاقات ہوتی ہے، یہ ان کی بدلی بھی کسی کے کہنے پہ ہوتی ہے، آرڈر بھی کسی کے کہنے پہ ہوتا ہے. عوام کو ریلیف یہ نہیں دے سکیں گے، کیونکہ آتے ہی کسی کے سفارش پہ ہیں تو عوام کو تو نہیں دیں گے، ان کے ساتھیوں کو دیں گے. تو میرا اس پہ پروپوزل یہ ہے کہ 5 سال کے لیے یہ تینوں ڈی سی ایس ایس پی سیشن جج کوئی اس طرح کوئی قانون لایا جائے کہ ان 3 فوجوں کو باہر سے انگریز تنخواہ پہ کرائے پہ لا کے مقرر کیے جائیں 5 سال تک. وہ کیا ہوگا کہ وہ چنگل سے آزاد ہوں گے سیاست سے، تو کم سے کم عوام کو ریلیف ملے گا. آخر عرب تو اپنے ملکوں میں انہی لوگوں کو لگا کے بٹھا کے اپنا ملک چلا رہے ہیں نا، وہ خود تو نہیں چلا رہے ہیں، نہ ان کی گاڑی چلتی ہے، نہ ان کا کوئی کمپیوٹر چلتا ہے، نہ ان کی کوئی ایڈمنسٹریشن چلتی ہے، نہ کوئی مینجمنٹ چلتی ہے، نہ مینٹیننس چلتی ہے. سب باہر سے لوگ ہیں ان کے. تو ہمیں کیا ہے 5 سال تک اگر ہم باہر سے لائیں کوئی گناہ نہیں ہے. 5 سال تک جب تک یہ سیاسی اثرات ختم زائل ہو جائیں اور ایڈمنسٹریشن سیاست سے آزاد ہو جائے تو پھر اپنے لوگوں کو رکھیں. اس کے بعد دوسری بات ہے کہ ہمیں عام طور پہ قرآن کی تعلیم اقبال اور شاہ لطیف بھٹائی کے شعروں سے صوبے میں بھائی چارے کو فروغ دیا جائے. یاد رکھیں صوبوں کو جوڑنے والا سیمٹ صرف اسلام ہے، ورنہ سندھی پنجابیوں سے کیوں رہیں گے؟ اسلام کی وجہ سے. اس سیمٹ کو مضبوط کرو اور اس کے لیے شاہ بھٹائی کو سندھ میں استعمال کرو، علامہ اقبال کو پنجاب میں استعمال کرو، دونوں میں کرو. شاہ لطیف بھٹائی نے خود کہا ہے کہ جے تو بیت بھایاں سے آیتوں آئیں، کہتا ہے یہ جو میرے بیت یعنی شعر ہیں یہ آیتوں کا ترجمہ ہے. اور واقعی سچی بات یہ ہے کہ میں شاہ لطیف بھٹائی کے 70% جو اشعار ہیں مجھے پتہ چل جائے فلاں آیت کا ترجمہ کر رہا ہے. تو پھر اور علامہ اقبال تو کیا بات ہے. تو قرآن، علامہ اقبال، شاہ لطیف بھٹائی اور بھی کچھ ایسے اشعار اچھے ہوں دینی تو ان کو فروغ دیا جائے اور صوبوں کو جوڑنے والا سیمٹ سے اسلام. آخری بات یہ ہے کہ ایک ملک جب آزاد ہوتا ہے تو سب سے پہلے غداروں کو سزا دی جاتی ہے، لیکن ہم نے نہیں کیا بلکہ وی اوارڈیڈ دیم. اس پہ میرا پروپوزل ہے، میں انگریزی میں کہتا ہوں، اے ٹروتھ کمیشن ٹو بی کنسٹیٹیوٹیڈ ٹو unearth those who play traitors in favor of occupying British Raj and earn jaggies. یہ تو انڈیا نے کر دیا، لیکن اللہ کے واسطے اگر یہ نہ کریں گے تو پھر یہ سلسلہ اکیوپیشن ہماری جاری ہے. پھر آئی وڈ سے کہ وہ تو گئے لیکن وی آر اسٹل اکیوپائڈ بائی دیئر کرونیز. اسی لیے علامہ اقبال نے وارننگ دی ہے کہ وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشوروں ہیں آسمانوں میں. یہ ڈاکٹر اسرار بھی کہتے تھے. ڈاکٹر اسرار کہتے تھے کہ خبردار اس ملک کے بننے کا مقصد اگر پیچھے کر دو گے تو پھر تمہاری الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. ذرا دیکھ جو اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر. زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں، پھر کیا ہوگے؟ مٹ جاؤ گے، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. الحمدللہ رب العالمین، ہم ہر وقت پڑھتے ہیں جس نے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور سارے جہانوں کو پال رہا ہے، اس کا ہم حمد کرتے ہیں. اور رحمان ہے، رحیم ہے، اور قیامت کے دن کا مالک وہی ہوگا. اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تمہیں سے مدد مانگتے ہیں. اس لیے ہمیں اس ملک کے مقصد کو آگے لانا چاہیے اور اللہ سے کہنا چاہیے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ وہ سیدھا راستہ دکھا. اور میں کہوں گا کہ اس ملک کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ ہمارے سامنے اور ہمارے لوگوں کے اور حکمرانوں کے سامنے کر دے. صراط الذین انعمت علیہم، ایسا راستہ جن کے اوپر تم نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کی ابھی میں تفسیر آگے کروں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. المغضوب کون ہیں؟ یہ
قرآنی شعور انقلاب امام عبیداللہ سندھی، اس کے تفسیر سے میں نے لیا ہے، اس کے الفاظ ہیں۔ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مغضوب علیہم کی مثال یہودیوں سے دی جاتی تھی۔ جب اسلامی نظام موجود ہو تو جو لوگ جو ہے اس کو بنانے کے سے گھبرائیں وہ اس حد میں آتے ہیں، اور جب اسلامی نظام ٹوٹ گیا ہو تو اس کے لیے جس نظام کی ضرورت تھی اس کے لیے جو لوگ کوشش کرنے کی ہمت نہ بنائیں وہ بھی مغضوب علیہم میں شامل ہیں۔ جو علماء کہلا کر اور اس اسلامی نظام سے بچنے کی کوشش کریں وہ سب سے زیادہ اس شک میں شامل ہیں۔ ایسے نام نہاد علماء کے غلط نظریوں اور رویوں کو ختم کر دینا چاہیے۔ جب تک کسی انقلابی جماعت میں بات نہیں آتی وہ قرآن کی حکومت پیدا نہیں کر سکتی۔ اور ظالین کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن میں صحیح علم نہیں یا بہت ہی کم ہے لیکن عملی قوت بہت زیادہ۔ اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نصارہ تھے، وہ مسیح کو ابن اللہ مانتے لیکن رومی سلطنت جیسی وسیع سلطنت چناتے، یعنی وہ لوگ ہیں ظالین جن کے پاس بہت ہی مینجمنٹ کرنے کا اور سائنس ٹیکنالوجی کی بڑی مثالیں، لیکن ان کو صحیح علم نہیں ہے، ایک اللہ کے رسول کو اللہ کا بیٹا مان کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ لوگ بھی ظالین میں شامل ہوتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں علماء لکھتے ہیں کہ جو علماء قرآنی سیاست کو چھوڑ کر سیاست میں کسی قوم کی تقلید کرتے ہیں وہ مغضوب علیہم کے زد میں آتے ہیں، اور جو انگریزی دان دوسری قوم کی سیاست کی تقلید کرتے ہیں وہ ظالین کے شک میں شامل ہیں، کیونکہ جو بات تم خود نہیں سمجھتے اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، اس کی ذمہ داری مت لو، سمجھ بوجھ کر جو سیاسی کام کر سکتے وہ کرو ورنہ خاموش رہو۔ اس کے بعد تفسیر فی ظلال قرآن، اس سے میں نے یہ سورۃ الہود کی تفسیر لی ہے۔ لکھا ہے کہ جو لوگ حجروں میں بیٹھ کر قرآن کی معنی تلاش کرتے ہیں اور احیاء اسلام کے لیے عملاً جدوجہد نہیں کرتے، جیسے پاکستان کے مقصد کے لیے بات ہو رہی ہے، اور قرآن کی محض فنی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور محض بیان کی حد تک اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ قرآن کی حقیقت تک رسائی نہیں پا سکتے۔ ایسے لوگوں کا فہم قرآن محض جامد اور عملی زندگی سے دور ہے۔ یہ میں نے لیا ہے تفسیر فی ظلال قرآن، عربی تفسیر ہے جس میں سورہ ہود میں ہی آیا ہے۔ اور جب ہم آمین کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آمین کہنے کا مطلب ہے، علامہ نے لکھا ہے اس دعا کا یہ دعا ہے، اس دعا کی معنی یہ ہے کہ خدایا اگر کرۂ زمین پر صالح سوسائٹی موجود ہے تو ہمیں اس کے ساتھ ملنے کی توفیق عطا فرما، اگر نہیں ہے تو یہ توفیق عطا فرما کہ ہم ایسی سوسائٹی پیدا کریں۔ سول سوسائٹی ہے لیکن ایک ایسی سول سوسائٹی چاہیے جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے عوام کی خدمت کریں، اپنے ذات کے لیے نہیں، اخروی نجات کے لیے ایسی سول سوسائٹی ہونی چاہیے۔ اگر ہر گاؤں میں، ہر شہر میں ایک پاور پریشر گروپ قائم ہو جائے تو آپ سمجھتے ہو پولیس والے رشوت لیں گے؟ نہیں دیں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہو کہ میٹر کی ریڈنگ پھر آپ کو غلط ملے گی؟ کبھی نہیں ملے گی۔ تو عوام جو ہے وہ اس کو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے کہ دے ہیو دا فریڈم ٹو ایسوسیٹ، ایسوسیشن تخریب کے لیے نہیں، اصلاح کے لیے ایک سوسائٹی بنانی چاہیے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ بات بہت مشکل ہے، لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ اس ارادے کے بغیر صراط مستقیم کی تکمیل بھی ہو نہیں سکتی۔ یہ ہے آمین کا مطلب۔ تو آج میں نے الحمدللہ پاکستان کے مقصد پہ بات کی ہے، قرآن سے بات کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث سے بات کی ہے، علامہ اقبال سے بات کی ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ سے بات کی ہے، اور میں نے آپ کو تفسیروں سے بھی بات سمجھائی ہے کہ پاکستان کا استحکام، پاکستان کے مقصد یعنی عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے میں ہے، اور ہمیں اسلامی نظام اور اسلامی شریعت قائم کرنی چاہیے جیسے قائد اعظم نے کہا تھا، اور انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون کو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ اس سے انصاف ملنے کی توفیق نہیں ہے۔ اسی لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایسے لوگ چنیں جو ملک میں کانسٹیٹیوشن میں یہ تبدیلی لائیں اور یہ چیز کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ پروگرام میرا صبح 7 بجے سیٹرڈے کو پھر جو ہے وہ ریپیٹ ہوگا، اور اس کے علاوہ یہ انٹرنیٹ پہ یہ اپلوڈ بھی ہو جاتا ہے، میرے نام سے بھی اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں، اور مہران ٹی وی کے نام سے بھی اس پروگرام کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔